السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی کی حدیث ہے 2413، روایت ہے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ کہا کہ بھائی چارہ کروا دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابی الدرداء میں۔ پھر ملاقات کو آئے حضرت سلمان ابی درداء کے یہاں، اور دیکھا کہ ام الدرداء یعنی ان کی بیوی کو کہ میلی کچیلی حالت میں، ان کو اس وقت پردے کے احکامات ابھی آئے نہیں تھے۔ پھر پوچھا کیا حال ہے تمہارا، تم میلی کچیلی کیوں نظر آ رہی ہو، تمہاری حالت ایسی کیوں ہے، تم نے اتنے سادگی کیوں اختیار کی ہوئی، تم نے اتنے سادے کپڑے کیوں پہنے ہوئے۔ وہ بولی تمہارا بھائی ابو الدرداء کو کچھ رغبت نہیں دنیا کی، تو میں کیوں بنوں سوروں، ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ان کو مجھ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، بس وہ صرف اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، تو میں اسی حالت میں رہتی ہوں، میلی کچیلی حالت کے اندر۔ پھر جب آئے ابو الدرداء کھانا سامنے لائے سلمان کے، حضرت سلمان جب ابو الدرداء آئے تو حضرت سلمان کے سامنے کھانا لے کر آئے، اور کہا ابو الدرداء کہ تم کھاؤ، میں روزے سے ہوں، تم کھانا کھاؤ، میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت سلمان نے کہا ہرگز کھانا میں نہیں کھاؤں گا کہ جب تک تم نہ کھاؤ۔ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں روزے سے ہوں، نفلی روزے سے تھے وہ، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں ابھی کلیئر ہوں گی، میں آپ کو کروں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پھر کھایا ابو درداء نے، یعنی روزہ توڑ دیا۔ پھر جب رات ہو گئی، ابو درداء اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے، نفلی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، تو سلمان جو تھے ان کی گھر میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ سو جاؤ ابو درداء، سو جاؤ۔ پھر وہ سو گئے ان کے ساتھ دوبارہ۔ کچھ دیر بعد پھر وہ اٹھے اور پھر چلے کہ میں اٹھے، انہوں نے پوچھا سلمان نے، حضرت سلمان نے کہا جا رہا، انہوں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ سو جاؤ۔ پھر کہا سلمان نے، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سو گئے۔ اچھا بھائی، پھر دوبارہ اٹھے وہ ابو درداء نماز نفل پڑھنے کے لیے، سلمان نے کہا کہ سو جاؤ۔ پھر جب صبح نزدیک ہوئی، یعنی تھوڑی شب رہ گئی صبح ہونے کے لیے، یعنی تہجد کا ٹائم اب بس اینڈ ہے، تب انہوں نے کہا کہ اٹھو۔ اب دونوں اٹھے اور نماز تہجد ادا کی، دونوں اٹھے اور دونوں نے پھر مل کے نماز تہجد ادا کی۔ 2-3 باتیں ابھی یہاں پہ جمع ہوتی جا رہی ہیں، میں آپ کو باری باری سب کو کلیئر کرتا جاؤں گا۔ پھر کہا سلمان نے ابو الدرداء سے کہ تمہارا نفس، جب نماز پڑھ چکے اس کے بعد انہوں نے ان تینوں بات جب انہوں نے کہا، اب انہوں نے نمبر وائز گنوایا ہے سلمان نے کہ تمہارا نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے، یعنی کھانا پینا سونا، تمہارے جسم، وہ تمہارا جسم نہیں ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، اس کی اندر آنکھیں لگی ہوئی ہے، اس کو آرام چاہیے، اس کو نیند چاہیے، اس کے اندر دماغ لگا ہوا، اس کو سکون چاہیے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کو دیا ہوا کرائے پہ سمجھو، آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ آپ کو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ آپ کا جسم، آپ کی ایک ایک اعضاء، وہ سب پہ ان سب کا حق ہے کہ آپ کھائیں پئیں سوئیں اور اپنے جسم کو آرام دیں۔ اسی طرح پھر دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ تمہارے رب کا، اسی طریقے سے تمہارے رب کا تم پہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی کرنا چاہیے انسان کو، وحدہ لا شریک لہ، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ذات اکیلی دنیا کے اوپر ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔
اسی طریقے سے جو فرائض ہم پہ کیے ہیں وہ اللہ کا حق ہے. روزہ رکھنا ہمارا فرض ہے اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے جو فرائض اللہ نے جو کہا ہے ہمیں ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کا حق ہے. اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ انہوں نے ڈیٹیل کی کہ تمہارے مہمان کا تم پہ حق ہے. اب وہ آئے تھے جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی نماز میں روزے سے، انہوں نے کہا کہ تم کھاؤ میں روزے سے ہوں. اب ان کا حق کیا ہے؟ اب ان کی مرضی، انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو یہ ہماری حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر مہمان آپ کو کہے تو آپ نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں اس کے کہنے کے اوپر، اور اپنا اس کی خاطر آپ نے اس کے ساتھ کھانا کھائیں. اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کو طعام کا انتظام کریں، اس کو یہ نہیں کہ اس کا منہ بنائے کہ مہمان آ گیا اور کیا مصیبت آ گئی، اور یہ وہ تو رحمت ہوتی ہے اللہ کی، وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. آپ کے جاتا ہے تو آپ کی برائیاں ساتھ لے کے جاتا ہے. آپ ہی کے فائدے کی چیز ہے وہ. یہ اس کا حق ہے کہ اس کو طعام کا انتظام کریں، اور اس کی بات آپ نے آپ کو کہا ہے تو آپ روزے کی حالت میں بھی نفلی روزہ توڑ دیں اس کے کہنے کے اوپر. اب وہ صرف سنتے جا رہے ہیں حضرت ابو درداء. تیسرے باری میں انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. جب انہوں نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں تیار نہیں ہوتی، ان کو دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ان کا نا، تو انہوں نے اس بات کو وارن کیا، اس بات کو کہ اللہ نے تمہیں تمہاری بیوی کے لیے بھی، تمہارے بیوی کے حق بھی تم پہ دیے ہوئے، یعنی جمع و مباشرت وغیرہ. اور اس کے ساتھ جو ہے نان نفقہ، حسن معاشرت، حسن سلوک، لباس وغیرہ، یہ سب جیسے آپ کی استطاعت ہو، اور پرورش اہل و عیال کی جیسے آپ کی استطاعت ہو. یہ حق ہے آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر کہ آپ اس کو ادا کریں. اب انہوں نے سن تو لیا، پھر وہ یہ شکایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کا ذکر کیا، اس گفتگو کا جو آپس میں ہوئی کہ حضرت سلمان نے ایسے بولا مجھے. تو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ کہا سلمان نے، سچ کہا سلمان نے. شکریہ.